بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقریباً 2 ماہ کی یہ جنگ جو ابھی تک بغیر کسی نتیجے کے آ، ویسے اس میں کہا جا رہا ہے کہ نتیجہ بھی اخذ ہو چکا ہے کہ جو امریکن ہیجمنی تھی وہ اس وقت ہل چکی ہے، اور ایران جس کے بارے میں تاثر تھا کہ شاید وہ نہیں لڑ پائے گا، وہ تاثر اب زائل ہو چکا ہے، اور ایران کو لوگ گلف یا مڈل ایسٹ کا سپر پاور بھی کہہ رہے ہیں۔ بظاہراً جنگ بندی کی وجہ سے جنگ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، دونوں فریق جنگ میں فتح یا وکٹری کو کلیم کرتے رہیں گے، لیکن ابھی بھی خطرہ موجود ہے، کیونکہ ٹرمپ نے ایران کے لیٹسٹ پروپوزل کو جو انہوں نے پاکستان کے سپرد کیا اور پھر پاکستان نے ٹرمپ تک پہنچایا، اس کو ٹرمپ نے مسترد کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو سفارت کاری کی بہت پرو ایکٹیو کوششیں تھیں، وہ بہرحال اب اس طرح سے نہیں ہو سکتی جب تک دونوں فریق آپس میں کسی کم از کم، جس کو ہم کہتے ہیں منیمم کنسنسس پر نہ پہنچ سکیں۔ تو اب پاکستان میں ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو سیاسی رسہ کشی ہے، یا پاکستان میں جو فسطائی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو عدالتوں کے ساتھ معاملات ہیں، وہ پھر سے شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب ثقلین امام صاحب۔ 2 دہائیوں سے زائد انہوں نے بی بی سی اردو سروس کے ساتھ کام کیا، جیو پالیٹکس اور پاکستان کے حالات کو تو بہرحال بہت خوبی سمجھتے ہیں، اور جو جیو پالیٹکس ہے اس پر بھی برطانیہ سے ہمیں جوائن کریں۔ بہت بہت شکریہ ثقلین امام صاحب۔ جی، دعوت دینے کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے چونکہ آپ برطانیہ میں موجود ہیں اور ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ سے کچھ فیڈ بیک وہاں کی سوسائٹی کا میں لے سکوں کہ ایران امریکہ جنگ کے بارے میں، ایران کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے تھی، اس وقت کیا رائے ہے، اس میں کیا تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ دیکھیے، یہاں پہ کوئی ایسے ابھی تک میں نے دیکھے نہیں اتفاق سے جو یو گوو ایک یہاں پہ سرکاری ادارہ ہے جس میں دوسری پرائیویٹ نجی ادارے بھی ہیں جو گیلپ سروے کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی رائے جمع کرتے ہیں۔ ابھی براہ راست اتفاق سے میں نے کوئی ایران کے بارے میں ایسا سروے نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک تبدیلی یہ ہے کہ اخبارات میں جو کوریج ہے اس میں ایران کے بارے میں ایسی رپورٹس آ رہی ہیں جس میں ایران کو ایک ایول بنا کے پیش نہیں کیا جا رہا ہے، ورنہ پہلے ہمیشہ ایران کے بارے میں جو ایک رویہ تھا یہاں کے مین اسٹریم میڈیا کا، جن کو ہم بعض اوقات لیفٹ کی طرف جھکاؤ رکھنے والے جو اخبارات ہیں، مثلا دی گارڈین ہے، اس کو عام طور پہ لوگ لیفٹ کی طرف جھکاؤ رکھنے والا اخبار سمجھتے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ نیگیٹو خبریں دیتا تھا ایران کے بارے میں۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کا جو مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ جو برٹش فورن پالیسی ہے اس کے مطابق ایران کو کور کرتا ہے، یا چائنا کو کور کرتا ہے، یا رشیا کو کور کرتا ہے۔ تو یہ وہ کنٹریز ہیں جو بلکہ ثقلین بھائی، جو ٹیلی گراف ہے، وہ تو اس کا تو بس نہیں چلتا کہ وہ خود ہی جا کے ایران سے براہ راست وہ جنگ لڑنے پہنچے وہاں پہ۔ جی بالکل بالکل، آپ نے ٹیلی گراف ہے اور سارے اخبارات جو میں تو دی گارڈین کا خاص طور پہ نام اس لیے لیا کہ یہ لیفٹ کی طرف جھکاؤ رکھنے والا اخبار کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ تو باقی جو مین اسٹریم کہہ لیں یا پاپولر ہیں یا ٹیبلائڈز ہیں یا بالکل رائٹسٹ ہیں، جیسے کہ آپ نے ٹیلی گراف کا بھی نام لیا، اور بھی اس سے بھی زیادہ بدبودار صحافت ہوتی ہے یہاں پہ بعض اوقات، خاص طور پہ ایسے موضوعات کے بارے میں جو برٹش ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جن ملکوں کو سمجھا جاتا ہے۔ تو جیسا روس کو بہت بڑا ایول سمجھا جاتا ہے یہاں پہ، چائنا کو اب ذرا ایک سافٹ امیج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اب چائنا کی سرمایہ کاری برطانیہ میں آ رہی ہے، تو برطانیہ کو اب ضرورت ہے کیش کی بھی، اور ان کی اپنی اکانومی جو ہے اس کا بھی تقریباً وہی حال ہونے والا ہے۔ پروپورشن فرق ہے لیکن اسٹرکچرلی وہی ہونے والا ہے جو پاکستان کی معیشت کا ہو گیا، کہ انویسٹمنٹ چاہیے ان کو بھی۔ تو چائنا انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، تو انہوں نے چائنا کی جو الیکٹرک وہیکل ہے ان کو بھی اجازت دے دی ہوئی ہے، تو اس لیے چائنا کے بارے میں مجموعی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جو یہاں کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے، خاص طور پہ بی بی سی جو ہے، وہ آپ کو سنکیانگ کے بارے میں نیگیٹو خبریں آپ کو کم ملیں گی دیکھنے میں، جو کہ پہلے 2-3 سال پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی۔ یعنی وہاں پہ چڑیا بھی پر مارتی تھی تو فوراً اس کو یہاں پہ میگنیفائی کر کے دکھاتے تھے کہ بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی وہاں پہ۔ تو اب ہمیں ایسی خبریں نظر نہیں آ رہی ہیں، یہ کم از کم میرے دیکھنے میں نہیں آ رہی ہیں۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اب ان کے یہاں بھی کچھ تبدیلی آ رہی۔ ایران کے بارے میں اب یہ جو اہم بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ایران نے جس طرح آپ نے ہرمز پہ کنٹرول کر لیا، اس کے بعد سے جس طرح دنیا میں تیل کی سپلائیز رک گئی ہیں، تو اس سے صرف فار ایسٹ کنٹریز ہی متاثر نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ
یورپ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. یورپ میں جو گیس پرائسز ہیں وہ تقریباً ڈبل ہونے کے قریب ہے. یہ 70-80% زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے یہ سب کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اب آپشن تو ہے کہ اب روس سے خریدیں، لیکن یہ روس سے نہیں لینا چاہتے، تو اس لیے پھر ان کے لیے مجبوری ہے کہ یہ ایران کے ذریعے یعنی آپ نے ہرمز سے پھر سپلائیز کو ریسٹور کرے اور وہاں سے لینا شروع کرے. لیکن وہاں بھی بہت سارے مسائل ہیں، خیر وہ اس پر ہم الگ بات کر لیتے ہیں. لیکن یورپ میں یعنی خاص طور پہ لندن میں جب میں یہاں پہ بیٹھ کے پورے برطانیہ کی جب ایک رائے دوں گا، تو یہاں پہ اب ایک ایسا رجحان ہے، کیونکہ پہلے فلسطینیوں کے حق میں بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، تو جو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہوتے تھے اتنی بڑی تعداد میں تو اب ایران کے حق میں نہیں ہیں. لیکن برطانیہ میں جو خاص طور پہ لبرلز ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو جنگ ہے ایران کے خلاف، اس میں ایران کی کوئی غلطی نہیں. ایران کے ساتھ تو ان کے آخری وقت تک مذاکرات ہو رہے تھے. تو یہ پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے. جو عام پبز میں بیٹھنے والے جو عام قسم کے جو لوگ ہیں، یا ریفارم پارٹی جو کوئی رائٹسٹ پارٹی ہے برطانیہ کی، وہ ایران کے خلاف بڑا ایک کیا کہہ لیں کہ سخت قسم کا رویہ رکھتی ہے، اس کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتی ہے. لیکن لیبر کے اندر ایک تقسیم ہو چکی ہوئی ہے. بلکہ لیبر پارٹی کے اندر کئی اور بھی وجوہات ہیں کہ اس وقت جو 7 مئی کو جو ان کی لوکل باڈیز کے الیکشنز ہونے والے ہیں، اس میں لگ رہا ہے کہ لیبر کی بہت پٹائی ہوگی اور اس کے ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے یو پارٹی میں یا گرین پارٹی میں. یو پارٹی ویسے ڈائریکٹلی الیکشن نہیں لڑ رہی، لیکن ایسے امیدوار جو یو پارٹی کی حمایت کا دعویٰ کرتے ہیں یا ان کی پیٹرنیج کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ کینڈیڈیٹس ہو سکتا ہے میجورٹی تو نہ حاصل کر سکے، لیکن یہ لیبر پارٹی کو کافی نقصان پہنچائیں گے. تو یہ اس سارے ماحول میں اب لیبر پارٹی ایک طرف اپنی آفیشیل پالیسی جو کہ پرو اسرائیل ہے وہ رکھنا چاہ رہی ہے، اور پرو امریکہ بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ امریکہ سے جس طرح بے عزتی ہوئی ان کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، جب چاہے ان کو جوتیاں لگا دی، چپیڑیں مار دیں اور یہ چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کا بھی ایک تھوڑا سا ناراضی یہاں کے میڈیا میں آپ کو ملے گی. اب مثلا کنگ چارلز گئے ہوئے ہیں تو اس کو بہت پازیٹیو نہیں سمجھا جا رہا، نہ ہی نیگیٹو سمجھا جا رہا ہے. لیکن وہ جو اسپیشل ریلیشن شپ کا تصور تھا امریکہ اور برطانیہ کے درمیان، وہ کمزور ہوا ہے. بلکہ جو برطانیہ کے جو نئے سفیر گئے ہیں امریکہ میں، انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ باتیں کہیں جو بعد میں کسی نے ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دی، اور اس پہ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ کا اسپیشل فرینڈ برطانیہ نہیں ہے بلکہ اسرائیل ہے. تو ایک لحاظ سے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اب امریکہ کا خاص دوست یورپ میں جو برطانیہ ہوتا تھا وہ اب نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ایک ایسے ماحول کی طرح کی نشاندہی کرتی ہیں جس میں ایران کے بارے میں وہ نفرتیں نہیں ہیں جو کہ اسرائیل یا امریکی اسٹیبلشمنٹ میں ہیں. یہ فرمائے گا، ایک تو آپ نے جو وہاں کا جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں اور جو میڈیا ہے برطانیہ کا، اس کا بتایا. بالکل جو لے مین ہے عوامی سطح پہ، کیا کوئی یہ امیجن کر رہا تھا کہ پچھلے 60 سال کے اندر کوئی امریکہ کے ساتھ جنگ لڑے گا اور وہ پھر یونیلیٹرلی سرنڈر نہیں کرے گا، اور وہ 16 بیسز کے اوپر گلف کے اوپر امریکہ کے حملہ کرے گا، اور وہ امریکن 20 کے قریب ڈرون سے لے کے اس کے فائٹر جیٹ ان کو ہٹ کرے گا. یہ جو امپریشن تھا، اس کے بارے میں کیا وہاں پہ رائے؟ دیکھیے اس پہ میں سائنٹیفکلی نہیں بتا سکتا یہ کیا رائے ہے، لیکن یہ کہ یہ ساری دنیا کے لیے ایک اچنبا ہے، حیران کن بات ہے کہ اتنی بڑی میسو پاور کے ساتھ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے بمباری کی تھی، جو کہ آپ اس اتنے شارٹ پیریڈ میں اتنی ہیوج بامبنگ جو ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یعنی اس کی پہلے مثال اس طرح کی نہیں ملتی ہے. یہ پوری پلاننگ اس طرح ترتیب دی گئی تھی بمباری کی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ پہلے ہی حملے میں اتنا زیادہ تباہ کر دیا جائے کہ ایران کی اسٹرائک بیک کی صلاحیت برقرار ہی نہ رہے. لیکن ایران نے نہ صرف اپنی فائٹ بیک کی صلاحیت دکھائی ہے، بلکہ اب آپ نے جس طرح کہا کہ 16 جو امریکی بیسز ہے، ملٹری بیسز گلف ریجن میں نے تو یہ جو پڑھا ہے وہ 17 ہے، لیکن بہرحال چلیے CNN کیونکہ 16 کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، کیونکہ کچھ بیسز کو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں سیپریٹ بیسز کے طور پہ، کچھ کو نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے بہرحال انہوں نے 16 کا بھی بہت بڑا نمبر ہے. یہ 8 ملک بنتے ہیں ان میں، جارڈن سے لے کر اور یہاں تک کہ UAE تک، یعنی متحدہ عرب امارات تک. تو اس میں جو کامیابی اس کو یہاں کے عام آدمی کیا، یہاں پہ جو ایکسپرٹس ہیں، یعنی کہ جو یہاں کے جو ملٹری اینالسٹ ہیں، ایک خاص طور پہ نیوی کے ایک کموڈور ہیں، وہ کافی زیادہ مختلف یوٹیوب چینلز پہ تبصرے کر رہے ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں، اس سے میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ان کا. تو انہوں نے یہ بڑا تجزیے کیے ہیں بڑے سائنٹیفک بیسس پہ کہ
یہ اس قسم کی جو ایران نے اپنی سکت دکھائی ہے یا صلاحیت دکھائی ہے، اس نے پوری کی پوری نہ صرف جنگ کا رخ بدل دیا بلکہ جیو پالیٹکس کو بھی بدل دیا ہوا ہے۔ اب آپ یوں دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے امریکہ نے سینکشنز لگائی ہوئی تھی ایران پر، اور ایران جو تھا وہ پنجابی میں لفظ کہتے ہیں ترلے منتے کرتا تھا امریکہ سے کہ یار ہماری سینکشنز ہٹا دو، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم کسی حد تک مان سکتے ہیں۔ ایران اپنا نیوکلیر پروگرام جو تھا وہ مکمل طور پر ڈسمینٹل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو کہ اسرائیل کی ڈیمانڈ تھی، اور امریکہ اسرائیل کی ڈیمانڈز ہی امپوز کر رہا تھا۔ تو ایران نے اس کے یعنی جنگ سے پہلے تک وہ بہت زیادہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ڈیل ہو جائے، جنگ نہ ہو، جنگ کو وہ اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے جنگ میں بربادیاں ہوتی ہیں۔ لیکن جب جنگ ہو گئی اور ایران نے اپنی وہ صلاحیت دکھا دی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، تو برطانیہ میں بھی جو ایک میں نے بتایا ماہرین بھی اور عام سطح پر اب ایران کو کم از کم ایک اس رسپیکٹ سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نوالے تر نہیں ہے، یہ کوئی مزیدار سمپل سا کیک نہیں جب چاہے وہ کھا لے۔ تب ایران نے جس طرح تبدیلیاں پیدا کر دی ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ جو کنٹرول آ گیا ہوا ہے، اس کے بعد سے اب یہاں پہ ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز کیا چلے گی۔ سو کوئی بھی یہاں پہ جنگ کا حامی ایسا نہیں ہے کہ ہاں ایران کو تباہ کر دیا جائے۔ آپ کو امریکہ میں یا دوسرے ملکوں میں شاید کچھ لوگ مل جائے، برطانیہ میں ویسے لوگ نہیں ہیں جو کھل کے کہیں کہ صرف ریفارم پارٹی جو رائٹسٹ ہیں، وہ عام ووٹر لیبر کا ہو یا یو پارٹی کا ہو، یا یعنی یو پارٹی سے جیریمی کاربن جو کہ ایک لیفٹسٹ ہیں، اور گرین پارٹی جو کہ ایک لبرل پارٹی ہے، یا لبڈم، ان میں سے کوئی بھی اب یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ بلکہ اس الیکشن جو لوکل باڈیز میں ہو رہے ہیں، اس میں ایسا کوئی انٹرنیشنل پالیٹکس کا ایشو اٹھا ہی نہیں رہا کوئی، کہ ہم پر کوئی بلیم نہ لگ جائے اور ہمارے ووٹرز ہم سے ٹوٹ نہ جائیں، کیونکہ اب کافی ساری ایسی کانسٹیٹوئنسی جہاں پہ مسلم ووٹرز میٹر، یعنی وہ آؤٹ کم ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو اب وہ مسلمانوں میں اب یہ ہے، ریگارڈلیس آف دیئر سیکٹ، چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو، مجموعی طور پہ یہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ ایران کے خلاف جنگ جو ہے امریکہ اور اسرائیل کی، اس کو صرف کفر اور اسلام کی جنگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرف کفر کھڑا ہے، یعنی وہ امریکہ اور اسرائیل، اور دوسری طرف اسلام کھڑا ہے یہاں پر۔ حالانکہ میں اس کو کفر اور اسلام کی جنگ میں نے ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا، لیکن ایک عام تاثر یہ مسلمانوں میں بھی خاص طور پہ یہ بن گیا ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ اب ایران کی ایک رسپیکٹ بڑھ گئی ہوئی ہے، جو وچ از اے ویری پازیٹیو سائن۔ رائٹ، اب آ جائیں جی جو پازیٹیو یا نیگیٹو سائنس جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ ہائبرڈ نظام 50 دن تو اسی جنگ کے اندر مصروف رہا، تو کم از کم پاکستانیوں پہ 50 دن بڑے آسان گزرے، لیکن جیسے ہی وہاں سے ہماری سفارتکاری کی مصروفیات کم ہوئیں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کو پٹواریوں کی طرح اور ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر کی طرح یا کسی کانسٹیبل کی طرح تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں رات کو ایک آپریشن ہوتا ہے اور لوگوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے ایک عمارت میں سے، اور پھر پرائم منسٹر کو اگلے دن جا کے اس کو نوٹس لے کے رکوانا پڑتا ہے۔ گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں، ایک صحافی بھی کہا جا رہا ہے ان کو، اور ریسرچر ہے، پی ایچ ڈی اسکالر ہے سعد، ان کو 2 دن پہلے اٹھا لیا اور 2 دن کے بعد ایک ایف آئی آر سامنے آئی بہت عجیب بھانڈی قسم کی۔ تو یہ جنگ ہم تو نہیں کہتے کہ کوئی ہمارے لیے اچھی تھی، لیکن کم از کم لوگوں کو سکھ کا سانس تو ملا ہوا تھا۔ اب کیا بنے گا پاکستان میں؟ میرے خیال ہے کہ آپ کو جو سکھ کا سانس تھا وہ بھی سکھ کا سانس نہیں تھا۔ آپ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ ایک جو بڑا اہم جو ایک اجلاس کیا تھا انہوں نے اس جنگ کے دوران، وہ شیعہ علماء کو بلایا تھا اور ان کو ایک لیکچر دیا، اور لیکچر کے بعد انہوں نے ایک یہ بھی میسج دیا کہ جس کو ایران کی حمایت کرنی وہ ایران چلا جائے۔ یہ کسی بھی ملک کے سربراہ کو یا اس کی فوج کو ایسا بیان دینا اپنے عوام کے بارے میں، کیونکہ پاکستان کے شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، یا غیر مسلم میں اب ہندو، سکھ، عیسائی جو بھی ہوں، اگر وہ پاکستان کے شہری ہیں اور وہ کسی غیر ملکی معاملے پر ایک اپنی رائے رکھتے ہیں، آپ مثال کے طور پہ فلسطین کے بارے میں آپ کے یہاں کنسنسس ہے پاکستان میں کہ آپ فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کرتے ہیں، تو کیا کسی بھی فلسطین کے حق کی حمایت کرنے والے کو آپ یہ مشورہ دے سکتے ہیں، خاص طور پہ ملک کا سربراہ، فوج کا سربراہ، کہ تم فلسطین چلے جاؤ؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس قسم کا بیان جو تھا یہ خود ایک میری نظر میں ایک فرسٹریشن کا شکار ہے، کیونکہ حکمرانوں کو یہ احساس ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ عوام ان کی رائے کے مطابق نہیں ہے۔ اب کیونکہ اس دوران یہ امریکہ کی کہنے پر، ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر
جو سفارتکاری ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے، یہ پاکستان کی اپنی انیشیٹڈ نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ پاکستان نے کوشش کی کہ امریکہ اور ایران کی صلح کرا دی جائے. اصل میں یہ ساری دنیا میں بھی بات واضح ہے. یہ اس پر وال اسٹریٹ جرنل نے اور فائنینشیل ٹائمز وغیرہ نے اور دوسرے بھی اخبارات نے پوری رپورٹس لکھ دی ہوئی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کئی ملکوں کو کہا کہ وہ ایران کو راضی کریں ایک جنگ بندی کے لیے، بلکہ پہلے 10 دنوں میں انہوں نے کوشش شروع کر دی تھی، بات نہیں بن رہی تھی. لیکن پاکستان کا اس معاملے میں ایک بہتر کردار یوں بنا کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں، یعنی اتنے خراب یا اتنے ان ریلائبل نہیں. حالانکہ ایران کے تعلقات ترکی سے بھی اچھے ہیں، عمان سے بھی اچھے ہیں، ایجپٹ سے بھی ورکنگ ریلیشن شپ اچھے ہیں. لیکن پاکستان کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتماد اس لیے زیادہ تھا کہ یہاں کے فیلڈ مارشل اور جو پرائم منسٹر ہے، آپ کے دیکھیے یہ نام کی جو ترتیب ہے اگرچہ آئینی طور پہ غلط میں لے رہا ہوں، لیکن اس وقت پاکستان کی شناخت انہی ناموں سے ہو رہی ہے. پہلے فیلڈ مارشل کا نام آتا ہے، بعد میں پرائم منسٹر کا نام آتا ہے. حالانکہ آئینی لحاظ سے پرائم منسٹر کا بڑا عہدہ ہے، لیکن یہ خود بیانیہ جس طرح جو نام لینے کی جو ترتیب ہے یہ ظاہر کرتی کہ پاکستان میں اصل طاقت کس کے پاس ہے، پرائم منسٹر کے پاس یا چیف آف ڈیفنس فورسز کے پاس. تو انہوں نے کئی جگہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی ایک طے کیا کہ پاکستان کے تھرو ہماری ساری باتیں ہوں گی، کیونکہ پاکستان کو وہ اپنے لیے زیادہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان دونوں کے لیے 100% قابل اعتماد ہے. ایران پاکستان کو ایک روایتی دوست سمجھتا ہے، اور پاکستان نے جو سیز فائر کی جو آفر دی وہ حالانکہ اس وقت ایران کو سوٹ نہیں کرتی تھی، اور ایران میں اس وقت یہ بڑی سخت بحث چل رہی کہ ہم نے سیز فائر کیوں کیا ہے. بلکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جون 2025 میں بھی ایران نے غلط وقت پہ سیز فائر کر دیا تھا، اور 7 اپریل 2026 میں بھی ایران نے غلط وقت پہ سیز فائر کیا، جب ایران خوب پٹائی کر رہا تھا اسرائیل کی. اور امریکہ کے بیسز جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ 16 بیسز جو ڈس فنکشنل ہو چکے ہوئے ہیں، مکمل طور پہ کچھ تباہ ہوئے، کچھ آدھے تباہ ہوئے، لیکن پریکٹیکلی ڈس فنکشنل ہو چکے ہوئے. تو یہ ایران کر رہا تھا. بلکہ میری تو سگنل بھی وہاں ایران میں، تہران میں کچھ ایرانین سے بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو اس بات پہ ہمارے عوام اپنی حکومت سے اس بات پہ ناراض ہوئے اور غصے میں آئے جب یہ بات شروع ہوئی مذاکرات کی، کہ آپ کیوں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے، ہم بھی تو انتظار کر رہے تھے نا، اب تو نہیں چھوڑیں گے ہم اس کو. تو وہاں پہ تو یہ رد عمل تھا کہ بھائی کوئی مذاکرات نہیں. جی جی بالکل. تو ان حالات میں یہ جنگ بندی کرنا جو تھا وہ ایک قسم کی ایران کی کمزوری دکھائی گئی دنیا میں، یعنی امریکہ نے خاص طور پہ کہ وہ دے آر بیگنگ فار نیگوسیشن، دے آر بیگنگ فار ڈیل. جبکہ ایران کی طرف سے ایسی کوئی بیگنگ نہیں تھی، ایران ابھی لڑ سکتا تھا. لیکن ہر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جنگ رکے، اور ظاہر ہے الٹیمیٹلی تو جنگ رکنی ہی ہے. تو اب وہ وقت کون سا بہتر ہے کون سا نہیں بہتر، اس پر ایک بحث ہوتی ہے، اور اسی بحث کے نتیجے میں وہاں پہ اختلافات بھی. لیکن وہاں کے اختلافات جو وہ اسی آرگیومنٹیٹو قسم کے ہیں، کوئی آپ کہہ لیں کہ سول وار قسم کے نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو. تو وہاں پہ یہ بحث چلی. مثلا ایران میں جو میں نے ایک گفتگو میں کسی سے سنا وہ یہ تھا کہ ہم جنگ سے نہیں ڈرتے، ہم مذاکرات سے ڈرتے ہیں. کیونکہ اس کے پیچھے ایک اپنی ہسٹری ہے جو میں اگر کہیں تو آپ سے بتا سکتا ہوں کہ کیوں وہ مذاکرات سے ڈرتے ہیں، یا مذاکرات ان کے لیے زیادہ بارآور کیوں نہیں ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے پرسیپشن کا. آپ جنگ سے پہلے کے حالات میں جب رہ رہے ہوتے ہیں، یا جس طرح ویسٹ جو ہے ابھی تک کولڈ وار کے زمانے میں بیٹھا ہوا ہے. آپ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ کولڈ وار کو ختم ہوئے تقریباً آپ سمجھیے کہ اس وقت 91-92 میں ختم ہوئی تھی، اور آج تک وہاں پہ ذہنیت یہی ہے کولڈ وار جیسی، روس کے ساتھ مخالفت رکھنا یا سوشلسٹ بلاک کے. حالانکہ سوشلسٹ بلاک اب ہے یا نہیں ہے، چین کو بھی بہت سے لوگ سوشلسٹ مانتے ہیں، بہت سے نہیں مانتے ہیں، اور وہ اس دنیا کا سب سے بڑا آپ کہہ لیں کہ کارخانہ ہے کیپٹلسٹ ورلڈ کی پروڈکشن کا. لیکن بہرحال جو کولڈ وار میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں اس ذہن میں، اس سٹرکچر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، وہ ابھی بھی اسی طرح ہی سوچ رہے ہیں. تو وہ ایران کے بارے میں بھی وہی رویہ رکھے ہوئے جو پرانا تھا، یعنی ہر حال میں ایران کو دبا کے رکھنا، جو کہ 27 فروری 2026 تک نظر آ رہا تھا کہ ابھی اور ٹیکنیکل کمیٹیز کی میٹنگز ہونی تھی، لیکن امریکہ نے حملہ کر دیا. تو ان کا یہ خیال تھا 27 فروری تک کہ ایران بہت دبا ہوا ہے، بہت پنجابی کہتے ہیں یرکا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، اس کی پٹائی کر دو اور ایک میسو اٹیک کرو. لیکن ہوا یہ کہ 28 فروری کو جب ان کی اتنی بڑی شہادتیں ہو گئیں، ان کے کمانڈرز مارے گئے، ان کے رہبر اعلیٰ مارے گئے، اور آپ کی بچوں کے
یعنی جو اسکول پہ بمباری ہوئی، اس پر بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اسرائیلی پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ ایسا رعب اور دبدبہ قائم کرو کہ لوگ اپنے بچوں کے لیے ڈرنا شروع ہو جائیں۔ تو یہی طریقہ انہوں نے غزہ میں استعمال کیا اور یہی ایران میں بھی استعمال کیا۔ تو یہ اتفاق سے میں نہیں سمجھتا کہ بام اتفاق سے لگا تھا، ایک ڈیلیبریٹ تھی، ایک خوف پیدا کرنے کے لیے، ایک دبدبہ پیدا کرنے، جس کو ہم کہتے ہیں وہ جو ایک یہ بتا دے رہا ہے کہ ہم حملہ کرنے میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی انسانی اقدار کی کوئی کسی کا پاس نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے سب کر کے جب دیکھا اور اس پر ایران نے اسٹرائک بیک کر لیا، تو اسٹرائک بیک کے بعد پھر اسٹریٹ آف ہرمز پر انہوں نے کنٹرول کیا، ایک دم سے انہوں نے بڑے آرام سے، یہ لوگ پریشان ہی ہو گئے کیونکہ امریکہ کی نیوی جو تھی وہ قریب نہیں آ سکی تھی، اور ایران نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی نیوی کا کوئی بھی فلیٹ، ایئر کرافٹ کیریئر یا کوئی ڈسٹرائر کوئی بھی قریب آئے گا تو ہمارے میزائلوں کا نشانہ ہوگا۔ تو وہ آپ کے سامنے پھر ان کے دو جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ اچھے خاصے تباہ ہوئے ہیں، مکمل تو نہیں ہوئے لیکن اتنے ڈیمیج ہوئے کہ ان کو انہوں نے پیچھے ہٹانا پڑا۔ جیرال فورڈ جو ہے گریک میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو ابراہم لنکن ہے وہ گلف آف عمان سے بھی پیچھے، یہ بحیر عرب میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یعنی اس کی ایران کے جو میزائلوں کی جو لوکل میزائل جو انہوں نے 400-500 میل کے فاصلے کے جو ہیں ان سے دور رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی ایران کے پاس دوسرے میزائلز ہیں جو ہائپر سونک والے، وہ مار سکتا ہے، لیکن وہ بھی اگر وہ میزائلز ان کے شپ ایئر کرافٹ کیریئرز وغیرہ دور ہے تو ایران بھی اس سے پنگا نہیں لے رہا ہے۔ تو اس حالت میں اب یہ صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو بھی سوچ کر آئے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ ان کو حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب جو آپ کی جو بات ہے اصل میں وہ میں اس کو اس اینگل سے دیکھوں گا کہ جو ان کا سارا جو پلان تھا وہ پہلے حلے میں تو ختم ہو چکا ہوا ہے۔ تو جب یہ پاکستان جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد ان کا تو خیال تھا کہ 2 دنوں میں حکومت بدل دیں گے اور تیسرے دن وہاں پہ ایک نئی حکومت آئے گی اور رجیم چینج ہو جائے گی۔ رجیم چینج نہیں بلکہ رجیم کے ساتھ وہ عوام، وہ ایرانی بھی جو ویسٹرنائز ہوئے ہیں، ہاں، جن کو ضد انقلاب کہا جاتا ہے وہاں پہ، وہ بھی اپنے نظام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ امیر عباس صاحب، میں تھوڑا سا اصطلاحات جو نا اس طرح کی ضد انقلاب یا ریفارمسٹ یا پاسداران یا اصولیت پسند یا سخت گیر، یہ ایران کی اپنی ایک ڈکشن ان ویسٹرن ڈکشن سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ مثلا وہاں پہ ضد انقلاب ایسے بھی لوگ ہیں جو اصل میں انقلاب کے حامی ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا انقلاب کے بعد کے حالات ہونے چاہیے تھے وہ ہمیں نہیں ملے ہیں۔ پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو ضد انقلاب ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم بادشاہ کو دوبارہ لے آئیں۔ یہ ہے چھوٹی تعداد، لیکن ویسٹرن میڈیا میں ان ایسے سیکشنز کو بہت ہی، وہ آپ کہہ لیں کہ میگنیفائی کر کے دکھایا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو پتا ہے کہ میگنیفائی جس کو میڈیا کر رہا ہو، یعنی ایسے لطیفے میڈیا جو ہے وہ بے ایمانی کرتا ہے کہ ایک طرف ایک پوپ کو دکھائیں گے جس کے پیچھے لاکھوں لوگ اس کے جلوس میں آ رہے ہیں یا اس کے استقبال کر رہے ہیں، لیکن اسی پوپ کے مقابلے میں ایک عام سے آدمی کو پوپ کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے دکھا کے میڈیا میں برابر کر دیں گے کہ وہاں پہ پوپ کے حامی بھی اور مخالف بھی، جبکہ پتہ ہی چلتا ہے کہ پوپ کے حامیوں کی تعداد لاکھوں میں ہے اور اس قسم کی تنقید کرنے والے لوگوں کی تعداد شاید 100 بھی نہ ہو۔ تو میڈیا یہ بے ایمانی کرتا ہے۔ اسی طرح جو شاہ کے حامی لوگ جو ہے ایران میں، وہ کوئی، میری آپ حقیقت جانیں، اگر وہاں پہ 9 کروڑ آبادی ہے تو شاید 9 لاکھ بھی نہیں ہوں گے وہاں پہ شاہ کے حامی، یعنی اتنا فرق ہے، 1% بھی نہیں ہوں گے، لیکن میڈیا میگنیفائی کرتا ہے۔ اچھا، میڈیا میگنیفائی، خیر یہ میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا میڈیا کی کیا کیا طریقہ ہے، میں یہیں پہ اسی موضوع پہ رہتا ہوں۔ تو ایران میں اب ایسے بھی اصول پرست ہیں، یعنی جن کو ہارڈ لائنرز کہیں گے، جو خامنہ ای کے بھی خلاف تھے۔ مثلا لوگوں کو یہاں نہیں معلوم ہوگا کہ احمدی نژاد جب صدر تھا ایران کا تو اس کے سب سے زیادہ اختلافات جو تھے وہ آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے ساتھ تھے۔ اس نے پبلکلی تنقید بھی کی ہے سید علی خامنہ ای کے خلاف، جبکہ دنیا یہ کہتی کہ سید علی خامنہ ای کی بیکنگ کی وجہ سے وہ سیکنڈ ٹرم کا الیکشن جیتا تھا۔ تو مطلب اب دنیا یہ کہتی ہے، ورنہ علی خامنہ ای کو تو سوٹ کرتا تھا کہ یہ احمدی نژاد جو مجھ پر بھی تنقید کرتا ہے یہ ہار جائے، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں تھا۔ اتفاق کی بات ہے، جو اس کے سیکنڈ ٹرم کا الیکشن تھا وہ میں نے خود کور کیا تھا، آئی واز ان تہران، میں نے سارا کچھ وہ منظر دیکھا تھا، اور میں نے اس وقت اپنے جو BBC اردو کی رپورٹنگ کے لیے میں گیا تھا تو میں نے اس وقت وہاں پہ اپنی رپورٹنگ میں کہا تھا کہ مجھے یہاں پہ 1977 جیسے حالات نظر آ رہے ہیں۔ ابھی الیکشن سے میں 2-3 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھٹو کے خلاف PNA کی تحریک،
ڈی این اے کے ذریعے جو تیار کیے، یعنی ایک حالات ایسے بنا لیے گئے تھے کہ الیکشن تو ہم ہاریں گے، لیکن اتنے لوگوں کا مومنٹم بنا دیا جائے کہ وہ الیکشن کے ریزلٹس قبول نہ کریں۔ تو یہ ایران کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت بڑی ایک موومنٹ کہیں کسی بڑی سطح پر، سی آئی اے کی سطح پر یا کوئی کسی بھی عالمی انٹیلیجنس ایجنسی پر کی سطح پر وہ ایک ترتیب دی گئی تھی کہ یہ الیکشن جو ہے یہ جیتے گا احمدی نژاد ہی۔ حالانکہ اگر آپ ٹھوس ثبوت دیکھیں تو احمدی نژاد کا جیتنا جو ہے یہ اچنبے کی بات نہیں تھی، وہ جیتتا تھا، ہر حال میں جیتتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ عوام تھے۔ اس نے یعنی جو 2009 سے پہلے جس طرح پیٹرول کی پرائسز اوپر گئی ہیں بہت زیادہ، اس سے ایران کے پاس بہت دولت آئی ہے، اور اس دولت کو احمدی نژاد نے لوگوں میں بانٹا ہے، یعنی کیا کہہ لیں کہ جو ان کے پرسنل اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر کیے ہیں، اس طرح کی سبسڈیز جو ہیں وہ بہت ساری دی ہیں۔ اس نے صرف پیٹرول پر سے سبسڈی کم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی 2009 میں نہیں، وہ اس نے بعد میں جا کے کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ بھی ناکام رہی تھی۔ بہرحال مطلب یہ رہا کہ وہ اس قسم کے جو وہاں پہ لوگ جو ہے جن کو آپ کہہ لیں کہ ہارڈ لائنر بھی کہیں، جو کہ احمد نژاد کو ساری دنیا سارا میڈیا جو ہے ہارڈ لائنر کہتے ہیں، اس کے بھی خامنہ سے اختلافات تھے۔ اسی طرح حسن روحانی جو کہ ہارڈ لائنر کا طبقہ تھے، ان کو ووٹ دیے ریفارمرز کے طبقے نے، اور وہ صدر بنے۔ خیر اتفاق کی بات ہے، کیونکہ وہ احمدی نژاد کے بعد آئے تھے، تو ایران کے الیکشن میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک پینڈولم کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، تو اس طرح ان کے آٹو کریکشن کا سسٹم چل رہا ہے الیکشن کی وجہ سے۔ لیکن حسن روحانی نے آیت اللہ سید علی خامنہئی کی مرضی کے برعکس جے سی پی او پہ سائن کیے تھے۔ اس میں آیت اللہ سید علی خامنہئی جو کہ وہاں کے رہبر اعلیٰ ہیں، جن کے متعلق پورا ویسٹرن میڈیا یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس کل طاقت ساری انہی کے ہاتھ میں ہے، ان کی مرضی کے برعکس حسن روحانی نے جے سی پی او پہ دستخط کیے تھے۔ اور بالکل جو سر خامنہئی کا جو موقف تھا وہ بعد میں صحیح ثابت ہوا، آپ کو پتہ ڈونلڈ ٹرمپ باہر نکل گیا۔ جی جی، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ حکومت وقت ہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو دھوکہ دیں گے، اور بعد میں وہی ہوا۔ وہی ہوا۔ تو یہ اس سے یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ اس طرح سمپل سی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک جو بحث ہم سن رہے ہیں آج کل بھی، آپ جو سن رہے ہوں گے کہ جنگ کیوں جو بند کر دی گئی، سیز فائر کیوں ہوا ہے، اور وہاں پہ اختلافات ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو الزام لگایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں کس سے بات کروں۔ تو اتفاق کی بات ہے جو موجودہ جو لیڈرشپ ہے ایران کی، چاہے وہ فورن آفس کے انچارج یعنی کہ عباس عراقچی ہوں، یا اسماعیل بقائی ہوں، یا پریزیڈنٹ ان کے مسعود پزشکیان ہوں، یا اسپیکر ان کے محمد باقر قالیباف ہوں، یا آپ ان کے چیف جج جو ہیں آغا عیشائی جو ہیں، یہ محسن عیشائی جو ہیں، یہ چیف جج ہیں، یعنی چیف جسٹس آف ایران آپ کہہ لیں۔ ان کی بھی ایک بڑی پوزیشن ہے، کیونکہ کسی بھی صورت میں اگر رہبر کی موت ہو جاتی ہے، وہ ریزائن کر دیتے، تو جو 3 رکنی جو ایک رہبری کونسل بنتی ہے، یہ اس میں آٹومیٹکلی اس کا حصہ بنتے ہیں۔ ایک پریزیڈنٹ ہوتے، ایک یہ ہوتے ہیں، اور ایک ان کے جو مجلس خبرگان کا کوئی ایک الیکٹڈ آدمی ہوتا ہے، تو 3 آدمیوں کی کمیٹی بن جاتی ہے، وچ از ویری پاورفل کمیٹی۔ تو وہ سب کے سب جو ہے اتفاق سے ان کا براہ راست، بالواسطہ بھی نہیں، براہ راست پاسداران سے رابطہ رہا ہے۔ انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں، یعنی ان سب نے عراق وار میں کسی نہ کسی سطح پر ایک چھوٹے ڈاکٹر کی طرح، یا ایک سپاہی کی طرح، یا انفینٹری میں، مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مسعود پزشکیان وہاں کی انفینٹری میں لڑے ہیں ایران کی ڈیورنگ دی ایران عراق وار ان دا 1980s۔ تو ان سب کے تعلقات، کیونکہ اب ایران میں جو بعد میں ریولوشن کے بعد جو ایک سسٹم بنا ہے پوری سوسائٹی کا، تو اس میں جن کو آپ پاسداران کہیں گے، یہ صرف پاسداران نہیں ہیں، اٹ از بیسکلی دی ایڈیولوجیکل بیسشن، ایک قلعہ ہے ان کا ایران کا۔ اس کے ارد گرد اس کے جو پھیلے ہوئے ان کے جو ٹینٹیکلز ہیں، ان میں سب سے بڑا جو ان کا جو بیس ہے خود پاسداران کا، جہاں سے پاسداران کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، وہ بسیج ہے، سازمان مستضعفین بسیج۔ تو بسیج بنیادی طور پر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ان کی نرسری ہے پورے پاسداران کی، اور بسیج میں تقریباً ہر نوجوان جو ہے وہاں کا وہ حصہ لیتا ہے، کیونکہ بسیج صرف کوئی وار ایک آرگن نہیں ہے، ایک سوشل سروس بھی ہے۔ اس میں لوگ اپنے علاقے کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، پولیسنگ بھی کرتے ہیں، سوشل سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، مقامی سطح پر غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ جس طرح کی ایک سوشل سروسز پرووائڈ کرنے والی ایک مذہبی تنظیم یا مذہبی تحریک کہہ سکتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ عوامی قسم کا ہے، رضا کارانہ طور پہ جو کام کرتے سارے رضا کارانہ طور پہ کرتے۔ ہیں۔ اور یہ کوئی اس وقت اگر یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ
جب یہ اور اس کی جو آغاز جو تھا بسیج کا، یہ امام خمینی کے زمانے میں ہوا تھا، اور انہوں نے ہی اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اگر ایران کی اس انقلاب کے وقت یعنی 1979 کے بعد جب جو آبادی تھی ایران کی وہ تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا تھا اگر 2 کروڑ ہماری عوام ہے تو 20 لاکھ ہماری یہ ہونی چاہیے بسیج، یعنی یہ رضاکار ہونے چاہیے، جو کہ ایران کی اصل ایڈیولوجیکل فورس بھی ہے اور مینجمنٹ کی بھی۔ تو اسی کی وجہ سے ایران میں کسی بھی رجیم چینج کے امکانات بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی گراس روٹ لیول پہ یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ وہاں کے پاسداران ایک کسی نو آبادیاتی ملک کی فوج کی طرح کے نہیں ہیں کہ جو اپنی ہی عوام کے خلاف حکومت پر قبضہ کر لیتے ہیں، جس طرح کہ فرض کیجئے پاکستان میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں جب بھی فوج قبضہ کرتی تو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہی ہلا کر آتی ہے، تو ایران میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایران میں عوام کا جو ایک جڑیں ہے یا مورنگز جو ہیں پاسداران کی وہ اتنی گہری ہیں کہ ان کو ہلایا نہیں جا سکتا پاپولیرٹی کے لحاظ سے۔ رائٹ. اختلافات ہوتے رہتے ہیں، تو یہ چلتا ہے۔ مطلب میرا کہ یہ اس طرح کے سسٹم وہاں پہ ملا جلا ایسا ہے کہ اچھا انہی میں سے کچھ لوگ ریفارمرز بھی بن جاتے ہیں اسی پاسداران میں سے۔ مطلب پاسداران کے جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو مسعود پزشکیان جو ہیں، یہ ایران کے ان ریفارمرز میں سے ہیں جو بہت ہی پرو ویسٹ ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ان کی بھی ایک بڑی ایوولوشن یہ ہوا ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا اس نعرے پر کہ ہم امریکہ سے اور ویسٹ سے تعلقات بہتر کریں گے تاکہ ہم انٹرنیشنل اکنامک آرڈر میں انٹیگریٹ ہو سکیں۔ لیکن آج ان کو بھی بہت مایوسی ہوئی ہے کہ میں عوام سے جو وعدہ کر کے آیا تھا اس کے لیے تو امریکہ ہی نہیں چاہتا، امریکہ ایران کو انٹیگریٹ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ امریکہ ایران کو سبارڈینیٹ ایک نو آبادیتی نظام میں واپس لانا چاہتا ہے، جس طرح اس نے باقی مسلم ممالک کو رکھا ہوا ہے۔ یعنی آپ مسلم ممالک کی ساری مثالیں لے لیں، وہ نو آبادیتی اس طرح نہیں ہے، لیکن جس کو ہم نیو کلونیلزم کہتے ہیں کہ وہاں کے حکمرانوں کا فیصلہ، وہاں کی اکنامک پالیسیز کا فیصلہ وہاں کے امریکہ کے تھنک ٹینکس کرتے ہیں یا آئی ایم ایف کرتی ہے۔ پاکستان کی بھی حالت دیکھ لیں، پاکستان ہے تو سوورن کنٹری، لیکن اگر اس کو آئی ایم ایف کی بیل آؤٹ نہ ملے تو آپ بیٹھ جائیں گے، آپ بینک کرپٹ ہو جائیں گے، ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ تو ایران کو وہ اسی طرح ہی لانا چاہتا ہے امریکہ اپنے فولڈ میں، کیونکہ اگر اگر ایسا وہ نہ کر پایا تو اس کی ڈالر کی جو ہیجمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو میں اس کو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اسرائیل کے لیے جنگ لڑ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی مفادات کے لیے بھی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اینگل سے دیکھا جائے تو وہ جنگ لڑ رہا ہے امریکہ کے مفاد کے لیے بھی، لیکن رائٹسٹ امریکہ کے لیے۔ بہت بہت شکریہ ثقلین امام صاحب، سینئر صحافی تجزیہ نگار، ہمارے ساتھ لندن سے موجود تھے۔ خدا حافظ.